اللہ 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 اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے۔ ان کی نگاہیں ادھر ادھر گھومنے لگی، یعنی اس کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہ پڑی تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہیں جم گئی، مرکوز ہو گئی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، یعنی زنا کی اجازت دیجیے، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس سے انسان پرانگیختہ ہو سکتا، مشتعل ہو سکتا، ان کے اندر اشتعال اور غصہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آج کر کے کوئی مربی ہوتے تھے اور آج کے کوئی سمجھانے والے اور بتانے والے ہوتے تھے تو بہت غصہ ہوتے تھے اور پہلے اس کی کھچائی کرتے تھے، دو چار ہاتھ مارتے، اس کے بعد پھر اس کی اصلاح کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی برانگیختہ نہیں ہوئے، ذرا بھی مشتعل نہیں ہوئے، طیش میں نہیں آئے، غصہ نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ اس کو دینی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ان کی غلطی کا احساس کرایا جائے کہ یہ تم نے جو سوال کیا ہے یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس سے ناراض ہوئے، کچھ نہیں، بلکہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے گھر میں بھی مائیں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، خالائیں ہوں گی اور تمہارے محرم رشتے ہوں گے، اگر بتاؤ مجھے، کوئی اگر تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تم کو پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہرگز پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے اور لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے، اس کی ماؤں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں بہن ہے؟ کہاں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کیا جائے اور ان کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کا تذکرہ کر کے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں خالہ ہے؟ تم کو خالہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ، اسی طرح سے تمہاری بیٹی کے ساتھ چند رشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے ان سے پوچھا، اور وہ ہر رشتے کے بارے میں کہتا رہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی ان رشتوں کی طرف کوئی دیکھے۔ بدکاری تو بڑی دور کی چیز ہے، کوئی غلط نگاہ سے بھی دیکھے تو یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے دنیا والے اور لوگ بھی جو ہیں وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی خالہوں کے ساتھ، ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہلے غلطی کا احساس دلایا۔ یہ سب مثال دینے کی وجہ یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دین کو ان چیزوں سے پاک صاف کر دیجئے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر گئے تو ان کے دل کے اندر زنا سے بڑھ کر، بدکاری سے بڑھ کر کوئی نفرت والی چیز نہیں تھی۔ جب وہ آئے تھے تو اس کے دل کے اندر یہ چیز لے کے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زنا کی اجازت دے دیں، لیکن یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے وہ رک رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھانپ لیا کہ برائی سے جو یہ رک رہا ہے اس کی وجہ ایمان ہے، یہ مجھ سے اجازت اس لیے لینے کے لیے آیا۔ تو ان کی غلطی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمایا۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی کے اندر کسی چیز کے سیکھنے کا مادہ پیدا نہ ہو جائے اور سیکھنے کا شوق اور ولولہ اس کے دل کے اندر نہ آئے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے بھی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور نماز پڑھے، جلدی بازی میں نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کر کے جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جواب دینے کے بعد، سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا
کہ جاؤ لوٹ جاؤ اور پھر تم دوبارہ نماز پڑھو، ایسا ہے کہ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ شخص پھر جا کے نماز پڑھا، پھر اسی طرح سے پڑھے جس طرح پہلی مرتبہ پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ان صحابی سے فرمائے کہ جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ اس طرح سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کیے۔ تیسری مرتبہ جب نماز پڑھ کے وہ آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے جانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جاؤ تم پھر نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ تم نے اس طرح سے نماز پڑھی گویا کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں، نماز پڑھی نہیں۔ تو پھر وہ شخص اب تیسری مرتبہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ جب لوٹا رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسی طرح نماز پڑھنا جانتا ہوں، میں اسی طرح سے نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے سکھلا دیجئے، بتا دیجئے کہ میں کس طرح سے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک کر فقہی مسائل سے قطع نظر کر کے کہ فقہ میں ائمہ کی دلائل کیا ہے، یہ نماز کو اعتدال کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے یا واجب ہے کیا ہے، جیسا کہ اختلاف ہے ائمہ کا، اس سے قطع نظر کر کے ایک مسئلے کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کو پہلی مرتبہ روک کر کے اس کو بتلا دیتے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح سے نماز مت پڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ان سے نماز پڑھوائی، اور پھر ہر مرتبہ کہتے رہے کہ تم نے گویا کہ نماز پڑھا ہی نہیں، پھر جاؤ پڑھو۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے خود پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلا دیجئے، بتا دیجئے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی، تو یہی طلب دیکھنا چاہتے تھے، یہی طلب دیکھنا چاہتے تھے کہ انسان کے اندر طلب اور طلب ہے نہیں سیکھنے کا، اگر سیکھنے کا طلب اور طلب پیدا ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب طلب اور طلب ہو تو اس چیز کے اندر سیکھنے میں انسان کو لطف آتا ہے، اور وہ شوق و ذوق کے ساتھ سیکھتا ہے اور جلدی سیکھتا ہے۔ اور جس کے اندر شوق نہ ہو، جس کے اندر طلب نہ ہو، اور جس کے اندر کسی چیز کی سیکھنے کا تڑپ نہ ہو، اس پر لاکھ کوشش کریں وہ جلدی سیکھتا نہیں، اور وہ اس کے سر پر سے بہہ جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں سکھلا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا کہ نماز کس طرح سے پڑھنا۔ تو اس لیے اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کو سکھانا چاہیے جس کے اندر سیکھنے کا طلب ہے اور جس کے اندر سیکھنے کا تڑپ ہے، اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دینی چیز کے سیکھنے کا طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ از خود ہمارے در پر یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ ہمیں اس کا طلبگار بننا چاہیے، ہمیں اس کا محتاج بننا چاہیے، ضرورت مند بننا چاہیے، تو پھر ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بتایا کہ جب تم قیام میں کھڑے رہو تو سکون سے کھڑے رہو، جب رکوع میں جاؤ تو سکون سے رکوع کرو، جب رکوع سے اٹھو تو قوما کی حالت ہوتی ہے تو تھوڑا دیر ٹھہرے رہو، ایسا نہیں کہ کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، بلکہ قومے میں تھوڑا دیر ٹھہرے رہو۔ پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، ہر اعضا اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا، تو پھر تم رکوع کے اندر سجدے کے اندر جاؤ، سجدہ بھی سکون سے کرو، پھر سجدے سے ایک سجدے سے جب دوسرے سجدے میں بیٹھتے ہیں تو سکون سے تھوڑی دیر بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ تو پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔